الحمد للہ الذی وحدہ والصلاۃ والسلام علی نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، درود و سلام ہو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبات پر، آپ کی آل اطہار، ازواج مطہرات، امہات المؤمنات، صحابہ کرام، صحابیات پر کروڑا کروڑ رحمتوں کا نزول ہو اللہ تبارک و تعالی کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جن کی رحمت خاص اور جن کی برکتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کرم نوازی فرمائے ہمارے سلسلے کے تمام بزرگان، سلسلے کے شجرے کے تمام بزرگان پر، ہمارے پیر و مرشد قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ پر، ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگ صوفی کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صوفی کریم ابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چودھری افضل قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے والد گرامی غلام حسن قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر، اور جن جن اساتذہ اور جن جن بزرگوں کا مجھ پر فیض ہے، مجھ پر نظر ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سب پر اپنا رحم و کرم و فضل فرمائے، اور پردہ کر گئے ہیں تو اللہ تعالی ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرمائے، اور جو حیات ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ خاص اس حوالے سے رکھا گیا ہے کہ عملیات کی فیلڈ کے اندر بہت سارے لوگ مختلف اپنے خواب بیان کرتے، اور اس خواب کی تعبیر کے حوالے سے رجوع کرتے۔ بسا اوقات کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تعبیر عام انسان اگر گمان کرے تو سوچے تو کچھ ہوتی ہے، لیکن اگر معبر اس کی تعبیر نکالے، اس کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے خواب میں کسی شخص کو جادو کرتے ہوئے دیکھنا، اس کی کیا حقیقت ہے، اور شرعی اس کا کیا حکم ہے، شرعی حوالے سے کیا حکم رکھتا ہے، اور اس طرح خواب کے اندر دیکھنا اور پھر گمان کرنا، اور گمان کرنے کے بعد پھر آگے اقدام کرنا، اس کی کیا نحوستیں، کیا نجاستیں اور کیا خطرات اس کے بعد لاحق ہوتے ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ایک صاحب نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ کامران صاحب میں نے خواب دیکھا، اور خواب اس طرح دیکھا کہ میرے جو مرشد ہیں، جو میرے پیر صاحب ہیں، جن سے میں سلسلے کے اندر بیعت ہوا ہوں، وہ مجھ پر جادو کروا رہے ہیں، اور جادو کروانے کے بعد باقاعدہ عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنے کے بعد مجھ پر یہ حالت وارد ہوتی ہے کہ میں اس جادو کے زیر اثر آ جاتا ہوں، اور مجھ پر پریشانیاں اور تکلیفیں مسلط ہو جاتی ہیں۔ یہ میں نے خواب دیکھا، اور جب یہ خواب دیکھا تو اب میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اور میرے دل کے اندر، میرے قلب میں،
میرا جو شیخ ہے، میرے جو مرشد ہیں، ان سے بہت زیادہ نفرت پیدا ہو رہی ہے، اور میں اب ان سے دور ہوتا چلا جا رہا ہوں، ان کی محفلوں میں نہیں بیٹھتا، ان کی صحبت اختیار نہیں کرتا، جہاں وہ پروگراموں میں جاتے ہیں وہاں شریک نہیں ہوتا، اور بار بار میں بدگمان ہو رہا ہوں، اور اس بدگمانی کی وجہ سے میں مزید پریشانیوں کا شکار ہوں۔ آپ بتائیے کہ یہ جو خواب میں نے اس طریقے سے دیکھا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا اس کے معاملات ہیں، اور میں مکمل تشخیص بھی کروانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جو میں نے دیکھا ہے اس کے پیچھے کیا واقعتاً یہی معاملات ہیں یا اس سے برعکس کوئی اور چیز ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے یہ خواب ابھی تک کسی اور کو نہیں سنایا، حتیٰ کہ جو پیر صاحب ہیں جن کے متعلق یہ معاملہ دیکھا میں نے ان کو بھی نہیں بیان کیا، اور وہ میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ آپ میری رہنمائی کریں، آپ مجھے بتائیں کہ اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے ان کو کہا کہ ہم شروع سے شروع کریں گے، آپ کے جو بھی معاملات ہیں اس کی ہم پہلے تشخیص کریں گے، بیان کریں گے، توجہ کریں گے، دیکھیں گے، ٹٹولیں گے، اور گہرائی تک جائیں گے کہ آپ کے ساتھ معاملات کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا چیزیں کار فرما ہیں، اور یہ چیزیں کس طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اب جب غور کیا، تشخیص کی گئی، تشخیص میں جو انہوں نے نام دیا تھا، اپنی والدہ کے ساتھ تاریخ پیدائش دی تھی، اور جس جگہ وہ رہتے تھے اس کا مکمل ایڈریس دیا، وہ تمام چیزیں لینے کے بعد جب توجہ کی گئی، بیان کیا گیا، غور و تفکر کیا، ہر پہلو سے تشخیص کی گئی، علم العادات سے، علم الاسماء سے، مراقبے سے، اور علم الموکلان سے، تمام جو تشخیص کے ذرائع ہیں ان تمام ذرائع سے جب تشخیص کی گئی تو اس تشخیص کے اندر نتیجہ یہ نکلا، جواب یہ آیا کہ واقعتاً اس بندے کے ساتھ جادو کے، جناتی جادو کے معاملات ہیں۔ میں نے جو لفظ ادا کیا ہے اس پر غور کیجیے گا، جناتی جادو۔ اور مزید تحقیق کی کہ یہ جناتی جادو ہے تو کیا اس جناتی جادو کا تعلق ان کے شیخ کی طرف ہے، شیخ کی طرف سے؟ کیا ان کے جو پیر صاحب ہیں انہوں نے یہ جنات ان پر مسلط کیے ہیں کہ جو جادو کر کے اسے اذیت اور تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ملتا ہے کہ ہرگز نہیں، کہ اس کے پیر و مرشد، اس کے جو مربی ہیں، انہوں نے ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھایا، بلکہ یہ جو جنات ہیں یہ اس کے دماغ میں یہ خلل ڈال رہے ہیں، یہ وسوسہ ڈال رہے ہیں، یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر جو جادو کروانے والا شخص ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شیخ ہے، اور بار بار اس کو خواب کے اندر اس کے شیخ کی صورت بنا کر جادو کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں دکھا کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور ریزن اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ اس کے جو شیخ تھے، یہ بندہ اگر اپنے شیخ کی طرف جاتا، شیخ کی طرف متوجہ ہوتا، ان کی صحبت اختیار کرتا، ان کے پاس بیٹھتا، ان کی طرف رجوع کرتا، تو ان کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے، ذکر فکر کی برکت سے، اور ان کی توجہات کی برکت سے
وہ جو جناتی خلل ہے، جو شیاطین کا، جنات کا، وہ دور ہوتے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم جو اس پر مسلط ہوئے ہیں وہ دور ہوں. اور اس کے مسلط ہونے کے پیچھے بھی ایک پوری ایک ہسٹری کھلی کہ کہاں سے یہ جنات مسلط ہوئے، کیسے یہ مسلط ہوئے. المختصر یہ، اگلے دن میں نے ان کو کہا کہ آپ فوراً سے پہلے توبہ کریں اور اپنے شیخ کے لیے جو آپ کے دل میں وسوسے اور بدگمانی پیدا ہوئی ہے اس سے آپ توبہ کریں، اور اللہ کے حضور بھی توبہ کریں، اور فوراً اپنے شیخ کی طرف رجوع کریں، ان کے پاس جائیں، اور جانے کے بعد ان سے معافی طلب کریں اور ان سے درخواست کریں کہ حضور میں نے یہ معاملات دیکھے تھے اور اس کے بعد یہ میرے ساتھ ساری چیزیں ہوئی ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ کو کسی عامل کے پاس، کسی معالج کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کی شیخ کی توجہ کی برکت سے، ان کی صحبت خاص میں آتے جانے کی برکت سے آپ کے معاملات انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. اگر پھر بھی حل نہیں ہوتے تو آپ میری طرف رجوع کیجئے گا، یا جہاں آپ کو آسانی ہو وہاں رجوع کیجئے گا. انشاءاللہ العزیز یہ جو جناتی جادو کے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. انہوں نے ایسے ہی کیا، اور اس کے بعد اپنے جو شیخ تھے ان سے ملاقات کی اور سارے احوال بتائے، میرا بھی تذکرہ کیا. تو اس کے شیخ جو تھے، ان کے جو شیخ تھے وہ بڑے خوش ہوئے، اور اس بات پر انہوں نے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ کامران صاحب کو جزائے خیر دے، اور کامران صاحب کے جو پیر و مرشد ہیں صوفی طارق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا عطا کرے کہ صوفی طارق صاحب نے اپنے خلفاء کی، اپنے مریدین کی کتنی اعلیٰ انداز میں تربیت کی ہے، کہ انہوں نے میرے مرید کو ضائع ہونے سے بچا دیا. جو بھٹکا ہوا تھا، دور تھا، میں اس کے لیے دعائیں ضرور کرتا تھا، تو ان کی وجہ سے میرا جو مرید ہے وہ دوبارہ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم نوازی کی. آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو شخص ہے الحمدللہ تمام معاملات سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا، اس کی حفاظت ہو گئی اور نجات مل گئی ان جناتوں سے. اب آپ غور کیجئے کہ خواب کے اندر بسا اوقات جناتوں کی طرف سے بھی اس طرح کی چیزیں باقاعدہ دکھائی جاتی ہیں، باقاعدہ ایسے مناظر دکھائے جاتے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، شیطانی خلل اس کے اندر مداخلت کر رہا ہو. اب اس پر شرعی حکم یہ ہے کہ آپ کچھ بھی گمان نہ کریں. اگر آپ گمان کرتے ہیں اور گمان کرنے کے بعد کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو یاد رکھیے یہ قدم اٹھانا آپ کے لیے حرام اور ناجائز ہے، غیر شرعی. مثال کے طور پر آپ نے اپنے کسی دوست کو دیکھ لیا، کسی رشتہ دار کو، اس رشتہ دار کو دیکھا کہ جو آپ کے لیے نفرت اور بغض رکھتا ہے، اچھا آپ کے لیے نہیں سوچتا، حسد رکھتا ہے. اب آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جادو کر رہا ہے، حالانکہ اس نے جادو نہیں کیا، حسد ضرور کرتا تھا. آپ اس کے لیے جب یہ دیکھ لیتے ہیں تو آپ تادیبی کارروائی کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، آپ اس کے لیے تادیبی کارروائی کرتے ہیں یا اس کو زد و کوب کرتے ہیں. یاد رکھیے یہ سارا کچھ صرف اس خواب کے بنا پر یہ سب کچھ کرنا یہ غیر شرعی ہے. دنیا میں بھی اس کا وبال ہوگا اور آخرت میں بھی اس کی پکڑ ہوگی. آپ گناہ گار ہیں اگر ایسے کرتے ہیں تو. اور یہ احکامات شرعیہ سے کہ بالکل برخلاف عمل ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے بالکل برخلاف عمل ہے.
ایسی صورت میں غور کریں کہ اگر یہ دکھایا گیا ہے تو اس دکھانے کے پیچھے تحقیق کر لی جائے کہ جو میں نے دیکھا ہے کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے. مان لیا جائے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے، شیاطین کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے کچھ ایسی تنبیہ یا کچھ ایسی چیز دکھائی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں شکرانے کے. اور اگر آپ کو بتائی گئی ہے تو پھر آپ نے صبر کرتے ہوئے صرف بچنا ہے ایسے شریر لوگوں سے. اگر تصدیق ہو جاتی ہے کہ واقعاتاً یہی لوگ ہیں تو، اور اگر تصدیق نہیں ہوتی تو پھر آپ نے کسی حوالے سے کوئی بدگمانی نہیں کر. مان لے کہ اگر وہ ہے بھی ملوث ان سارے کاموں میں تو بھی حکم یہی ہے کہ آپ اپنا دفاع ضرور کریں، حفاظتی اقدام ضرور کریں. اگر کوئی اس طرح کے معاملات کیے گئے ہیں، تشخیص کرنے کے بعد علاج وغیرہ کے معاملات کریں، یا علاج نہیں کرواتے، کسی عامل کے پاس آپ نہیں جاتے، تو کم از کم جو صورتیں، جو دعائیں احادیث طیبہ کے اندر ذکر ہے، ان احادیث طیبہ سے دعاؤں کے جو فوائد و ثمرات ہیں وہ اٹھا کر کم سے کم عمل شروع کر دیں. آپ سورہ فلق اور سورہ ناس آپ پڑھ لیں 40 مرتبہ، 41 مرتبہ آپ پڑھ لیں، اس نیت کے ساتھ کہ اگر میرے اوپر کوئی جادو وغیرہ کے معاملات ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف سے مجھے کسی شخص کے حوالے سے دکھایا گیا ہے، یا رب العالمین اس بندے کے شر سے میری حفاظت فرما، اور ان 2 صورتوں کی برکت سے مجھ سے اس جادو وغیرہ کے جو معاملات اس کو ٹال دے. انشاءاللہ العزیز وہ ٹل جائیں گے. کرم نوازی ہوگی، رحمت ہوگی، برکت ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ دن بہ دن آپ کے جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جانا شروع کر دیں گے. اسی طریقے سے آپ اپنی نمازوں کے اندر اس طرح کے معمولات رکھ سکتے ہیں کہ ان نمازوں کی برکات میں اور ان نمازوں میں پڑھی جانے والی صورتوں کی برکت سے بھی آپ دشمنوں سے اور دشمنوں کے شر سے اور جادوگروں کی جادوگری سے حفاظت میں آ سکتے ہیں. حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت ہی پیارا طریقہ اور بہت ہی پیارا عمل تعلیم کیا. آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رحمانی ڈھال ہے، جادو سے بچاؤ کی یا شر پسند عناصر سے اپنے آپ کو بچانے کی روحانی ڈھال ہے. طریقہ انتہائی آسان ہے. کیا طریقہ ہے؟ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک صاحب دل سے یہ بات منقول ہے، یعنی ان کو کسی اہل اللہ نے، صاحب دل نے یہ بات کی ہے، ان سے انہوں نے نقل کی ہے. کیا بات ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الم نشرح لک صدرک، یہ جو سورت ہے سورہ الم نشرح، 1 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فیل الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سورت کو سورہ فاتحہ کے اندر دوسری رکعت میں پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح ان سورتوں کی پڑھنے کی برکت سے شر پسندوں کے ہاتھوں کو روک دے گا، شر پسندی سے. اس عمل کا، اس نماز کا، اس نماز میں پڑھی جانے والی ان صورتوں کے یہ کمالات ہیں. اور یہ میرا بتایا ہوا نسخہ نہیں ہے، یہ وقت کے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے وقت کے جلیل القدر امام گزرے، بڑے زبردست بزرگ گزرے.
یہ ان کا فرمان اور ان سے منقول یہ بات، اور انتہائی سادہ آپ نے طریقہ بتایا، انتہائی آسان طریقہ بتایا۔ نماز ہر بندے پر فرض ہے، اس کو پڑھنی ہے۔ نماز آپ پڑھیں، نماز فجر آپ پڑھیں، اگر امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب جو صورتیں پڑھیں اس کو اپنے حساب سے، لیکن امام صاحب کی جماعت سے قبل 2 رکعت آپ نے سنتیں ضرور پڑھنی ہے، تو ان سنتوں کے اندر آپ یہ پڑھ لیں، ان سنتوں میں آپ یہ صورتیں پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الم نشرح 1 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل 1 مرتبہ۔ آپ یہ نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین، جس طرح جو خاصیت، جو برکات امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی ہے، وہی برکات خاص مجھے عطا کر، اور جو شر پسند ہے ان کے ہاتھوں کو روک دے۔ اب جتنے شر پسند ہیں وہ جادو کرنے والوں کی صورتوں میں ہو، حسد کرنے والوں کی صورتوں میں ہو، نظر بد ڈالنے والوں کی صورتوں میں ہو، شر پسندی کرنے والوں کی صورتوں میں ہو، بغض رکھنے والے لوگوں کی صورتوں میں ہو، چوری کرنے والے لوگوں کی صورتوں میں ہو، ان سب کے ہاتھ رک جائیں گے۔ یہ صورت اور اس صورت کی جو برکات ہے ان کے ہاتھ کو آپ کو اذیت و تکلیف دینے سے روک دے گی۔ خود بھی یہ عمل کرے، اپنے بچوں کو یہ تعلیم کرے، اور اس کے لیے خصوصی کوئی اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، عام امت کے لیے یہ انعام اور تحفہ ہے، بس عمل کی ضرورت ہے، عمل کریں بھائی، فائدہ اٹھائیں۔ ایسے ایسے قیمتی موتی ہمارے پاس ان بزرگوں نے دے دیے ہیں، بس بات یہ کہ ہم اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے۔ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کہ ہم غور و تفکر کرتے ہی نہیں ہیں، ہم دھیان دیتے ہی نہیں ہیں، ہم عمل کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ بات یہ کہ ہم سن ضرور لیتے ہیں، ویڈیوز کے اندر مختلف بزرگ کی صحبت میں بیٹھے، انہوں نے ذکر کیا، سن لیا، واہ واہ بھی کہہ دیتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن جب عمل کے اندر آنے کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو عمل میں لانا ہے، ہم وہاں نہیں کر پاتے، اس معاملے میں ہم سست ہیں۔ تو عمل نہیں کریں گے فائدہ نہیں حاصل ہوگا، عمل کریں گے خود بھی فائدہ اٹھائیں گے، دوسروں کو بھی دیں گے، نہیں تو کیا ہوگا؟ ان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ شر پسندی کریں گے، آپ پریشان ہوں گے، جب پریشان ہوں گے تو پھر آپ بولو گے کہ ہم کسی عامل سے رجوع کریں، ہم عامل کے پاس جائیں، پھر آپ کہیں گے کہ ہم یہ پریشانی، ہمیں وہ مسئلہ، اس نے تنگ کیا ہوا، اس نے یہ تنگ کیا ہوا، اس نے اس طریقے سے کیا ہوا، اس نے اس طریقے سے کیا، تو بھائی فائدہ اٹھا لو یار۔ یہ صورتیں اللہ کا کلام رحمتوں والا، برکتوں والا، اس کے پڑھنے کے بڑے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوائد و ثمرات رکھے، اور خاص طور پر اس افراتفری والے دور میں، اس نفسا نفسی والے دور میں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ اگر وقت نکال لیتا ہے، انعام ہی انعام ہے، بارشیں ہی بارشیں ہیں رحمت کی، برکتیں ہی برکتیں۔ پھر ان دونوں صورتوں کے اپنے کمالات ہیں۔ سورہ الم نشرح ویسے بھی اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو کشادگی کے لیے، کشادگی قلب کے لیے، قلب کی وسعتوں کو بڑھانے کے لیے، مکاشفات کے لیے اس میں بڑے فوائد موجود ہیں سورہ الم نشرح۔ آپ اس سورت کی آیتوں پر اگر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا برکت والی آیتیں اور سورت ہیں۔ اسی طرح سورہ فیل کے اندر مہمات میں کامیابی کے اثرات الحمدللہ پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل کے اندر ابابیل ہاتھیوں والوں کو زیر کیا اس سورت کی برکت سے۔ بڑی برکت والی سورت، بڑی رحمت والی سورت ہے سورہ فیل۔ لیکن بات یہ کہ پڑھیں تو صحیح نا بھائی، آپ چلنے کی نیت سے نہیں پڑھتے، آپ عمل کی نیت سے نہیں پڑھتے، آپ قرآن سمجھ کر ہی اس کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، میں کسی خاص چلے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، کسی
جو ہے وہ عمل کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو، کلام اللہ کو قرآن بطور قرآن تلاوت کے میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ آپ پڑھیں، جو فوائد و ثمرات ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو ملنے ہی ملنے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کامران صاحب، میں نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر ایسا دیکھا کہ میں اپنی والدہ سے صحبت کر رہا ہوں۔ اب جب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے جو ہے نا اپنے آپ سے انتہا درجے کی نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ یہ میں نے کتنا غلیظ کام کیا۔ جب انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تو میں نے کہا سبحان اللہ، آپ نے کیا زبردست خواب دیکھا۔ اب وہ حیرت کر رہا ہے، کہہ رہے کیسے؟ میں نے کہا آپ کا خواب کی جو تعبیر ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کے ذریعے سے آپ کو عنقریب نفع عطا فرمائے گا۔ آپ کا خواب یہ بتاتا کہ عنقریب آپ کی والدہ کی وساطت سے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع عطا کرے گا۔ یہ آپ کے اس خواب کی تعبیر ہے۔ تو آپ کچھ غلط گمان مت کریں اور اپنے ذہن کو، اپنے دل و دماغ کو ستھرا رکھیں اور مثبت سوچ نکالیں، اور خود سے کبھی بھی کسی بھی رویا کی، کسی بھی خواب کی خود سے تعبیر ہرگز نہ کریں۔ خود سے اگر آپ نے تعبیر کر دی تو جو آپ تعبیر کریں گے وہی اس کا نتیجہ ہوگا۔ جیسا کہ بزرگ نے ذکر کیا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں نے جو ہے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب جو ہے وہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے کہ میرا جو پیٹ ہے وہ مٹکے کی طرح پھول گیا ہے، اور میں ایک مٹکے سے پانی جو ہے وہ پی رہا ہوں، اور اتنا پانی میں نے پیا کہ وہ پانی سے میرا جو پیٹ ہے وہ پھول گیا۔ یہ میں نے خواب دیکھا۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ کیا یہ خواب تم نے صرف مجھے بیان کیا ہے یا مجھ سے پہلے کسی شخص کو بھی بیان کیا؟ تو کہا کہ ایک دیہاتی کو میں نے یہ خواب بیان کیا۔ کہا کہ اس کو تم نے یہ خواب سنایا؟ کہا ہاں۔ کہا جب تم نے اس کو خواب سنایا تو اس نے کیا کہا؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس دیہاتی نے یہ کہا کہ جب میں نے اس کو یہ خواب سنایا کہ خواب میں نے اپنے آپ کو ایک مٹکے کا پانی پیتے ہوئے دیکھا، اور اتنا میں نے پانی پیا کہ میرا جو پیٹ تھا وہ ایک دم پھول گیا۔ یہ جب میں نے خواب اس کو سنایا تو اس دیہاتی نے ہنستے ہوئے کہا کہ تو نے اتنا سارا مٹکے کا پانی پی لیا، تیرا پیٹ نہیں پھٹا؟ ہنستے ہوئے اس نے یہ بات کہی۔ تو میں نے آگے سے کوئی بات نہیں کی، اور پھر اس نے کہا کہ جن بزرگ کا تم بات کر رہے ہو ان کا گھر یہاں ہے آگے، اور کہا کہ میں پھر آپ کے پاس کیوں ہوں؟ تو ان بزرگ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ تیرے حال پر رحم فرمائے، جتنا جلدی ہو سکے تو گھر چلا جا، کیونکہ جو خواب تو نے دیکھا تھا اور جس دیہاتی کو تو نے یہ خواب بیان کر دیا
تو اب جیسے اس نے بیان کیا ہے ویسے ہی تیرے ساتھ ہونے والا ہے. اور وہی ہوا. کچھ دیر کے بعد اس بندے کا پیٹ پھٹا اور اس کی موت واقع ہو گئی. تو اس لیے بزرگ منع فرماتے ہیں کہ اپنے خواب جو ہے وہ کسی ایسے شخص کے سامنے، کسی دشمن کے سامنے، کسی حاسد کے سامنے، کسی کم علم شخص کے سامنے بیان بھی نہ کرو، کہ جب آپ ایسے شخص کے سامنے بیان کرو گے جو وہ بولیں گے اس کی تعبیر ویسے ہی ہو جائے گی. تو میں نے اس شخص کو کہا جو میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا. میں نے کہا ماشاءاللہ بہت زبردست خواب ہے. وہ پریشان. کہا زبردست کیسے؟ میں نے تو برا کام کیا اور وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ. میں نے کہا بظاہر تو وہ برا ہے، لیکن رویا کے اندر اس کی تعبیر بالکل اس کے برعکس ہو جاتی ہے. جو معبرین ہے وہ اس سے اس کا جو نتیجہ ہے وہ بالکل ہٹ کر نکالتے ہیں. میں نے کہا میں جن بزرگوں کی صحبت میں رہا ہوں وہ بہترین معبر تھے. صوفی کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی، قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ القدسی، اسی طرح اور بزرگ. تو انہوں نے بہت کچھ سکھایا الحمدللہ. میں نے کہا آپ کا یہ خواب آپ کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے، یہ میں آپ کو تعبیر دے رہا ہوں. جاؤ اللہ تعالیٰ جب آپ پر کرم نوازی کر دے تو پھر مجھے بتانا. تقریباً 1 مہینے کے بعد وہ صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کامران بھائی، جیسی آپ نے بات کہی تھی میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. یہ ہوا کیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ میرے جو نانا صاحب تھے ان کا انتقال ہوا. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد جو وراثت تھی اس کی تقسیم کا معاملہ ہوا. اور میرے نانا صاحب نے اپنی زندگی میں ہی ایک وصیت وراثت کے حوالے سے کر دی تھی، اور جن جن لوگوں کے جو جو حصے تھے وہ وصیت میں انہوں نے رکھ لیے تھے. تو الحمدللہ اس وصیت کے اندر میری والدہ کا بھی حصہ تھا. تو وہ حصہ جو ہے وہ میری والدہ کو آج 1 مہینے کے بعد الحمدللہ وہ ملا ہے، اور وہ تقریباً 60 لاکھ روپے کے قریب اس کی مالیت بنتی ہے. تو میری والدہ نے وہ 60 کے 60 لاکھ روپے مجھے دیے اور کہا کہ تجھے اجازت ہے کہ تو چاہے اس سے کاروبار کر، چاہے تو اس سے پراپرٹی لے یا جو بھی لے، میں تجھے کلی اختیار دیتی ہوں. تو الحمدللہ آپ کی بات پوری ہوئی کہ میری والدہ کے وساطت سے، وسیلے سے مجھے نفع ملا ہے، اور نفع مالی ملا ہے. میں نے کہا آپ کا خواب پورا ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا کرے. تو کہنے لگا کہ آپ نے یہ تعبیر کیسے نکالی؟ میں نے کہا کہ بھائی میں نے تو اپنے بزرگوں کی صحبت سے سیکھا ہے. شاید اگر میں ان کی صحبت میں نہیں رہتا، ان سے نہیں سیکھتا، تو میں یہ آپ کو تعبیر نہیں دے سکتا تھا. کیونکہ انہوں نے بھی اسی طرح کی ایک تعبیر ہے ملتان کے اندر ایک بچی کے لیے دی تھی. آپ اکثر ملتان سفر پر جایا کرتے تھے، آپ کے کچھ مریدین ملتان میں بھی تھے، کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا ملتان کے لیے سفر ہوا، اب جب سفر ہوتا تھا تو جہاں آپ کی رہائش ہوتی تھی، جہاں آپ رکتے تھے، تو عصر کے بعد یا مغرب کے بعد وہاں ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. اور جو مریدین یا ان کے متعلقین، جو محبین ہوتے بزرگوں سے عقیدت و محبت رکھنے والے، وہ وقفے سے آتے، ملاقات کرتے، دست بوسی کرتے، قدم بوسی کرتے، خدمت کرتے، اور اپنے جو مسئلے مسائل ہوتے وہ ذکر کرتے، اور بزرگ ان کے لیے دعا کرتے، ان کے مسائل کے حل کے لیے ذکر کرتے. اسی طرح آپ کی بیٹھک لگی ہوئی تھی. تو آپ جب ملاقات کا مرحلہ شروع ہوا تو ایک بچی جو ہے وہ آئی اور کہنے لگی کہ میں اکیلے میں آپ سے اپنا ایک خواب ہے وہ ذکر کرنا چاہتی ہوں اور اس کی تعبیر لینا چاہتی ہوں.
تو کہا بیٹا تھوڑا صبر کر لو. جب لوگ فارغ ہوئے تو کہا کہ اپنا خواب بیان کرو. اس نے یہ خواب سنایا کہ بابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری بہن ہے جو مجھ سے بڑی ہے، میں اس کے ساتھ جو ہے صحبت کرتی ہوں اور وہ میرے ساتھ صحبت کرتی ہے، یعنی کہ جس طریقے سے میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں اس طریقے کے معاملات کرتی ہوں. تو اب جب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے میں پریشان ہوں اور آپ اس کی تعبیر بتائیں. تو بابا جی نے کہا سبحان اللہ، ہمارا خواب اچھا ہے، اس کی تعبیر بہت اچھی ہے، ہم دیتے ہیں آپ کو تعبیر. وہ بھی حیرت میں تھی، کہنے لگی بابا جی کیا تعبیر ہے؟ کہا بیٹا اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب تمہاری جو بہن ہے بڑی، اس بہن سے تمہیں ایک بڑا نفع ملنے والا، اور اس نفع کے ثمرات تمہیں بھی ملیں گے اور اس کو بھی ملیں گے. یہ اس کی تعبیر ہے. اب وہ بچی چلی گئی. تقریباً 2 منتھ کے بعد اس بچی نے دوبارہ رابطہ کیا، ملاقات کی بابا جی سے. تو کہا کہ بابا جی آپ کی الحمدللہ جو تعبیر آپ نے دی تھی وہ پوری ہوئی، اور وہ تعبیر اس صورت میں پوری ہوئی کہ جو میری بڑی بہن تھی وہ جو ہے ایک جگہ گورنمنٹ کے جو اسکول ہے وہاں پر ایز اے لیکچرار جو ہے وہ تھی. تو اس کا جو ہے رشتہ اچانک آیا اور باہر ملک سے آیا، اور وہ طے ہوا، اور طے ہونے کے بعد میری اس بہن نے آگے بات چیت کر کے جو اس کی جو نوکری تھی اس پر مجھے جو ہے اپائنٹ کروا دیا. یعنی اس طرح کی ترتیب بنائی کہ بہن کی جو نوکری تھی وہ اس چھوٹی بہن کو مل گئی، اور اس کی شادی ہوئی اور وہ باہر ملک چلی گئی. تو الحمدللہ کہا کہ آپ نے جو خواب کی تعبیر دی تھی اس کا نتیجہ بہت جلد اللہ نے عطا کر دیا اس صورت میں کہ جو مجھے نوکری مل گئی. تو آپ نے بڑی اچھی تعبیر کی. انہوں نے کچھ تحائف وغیرہ بابا جی کو دی. تو الحمدللہ میں نے ان کو کہا کہ میں نے بابا جی کی صحبت سے یہ معاملہ دیکھا ہوا تھا، تو ان کی صحبت کی برکت سے وہی نتیجہ آپ کے لیے نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مہربانی کی. اب بظاہر یہ بہت برا فعل ہے، لیکن یہ خواب کے اندر برا ہے، حقیقت میں نہیں. حقیقت میں اگر یہ فعل ہو تو اس پر تو سزا ہے، سخت وعید ہے. اور میں اس پروگرام کی وساطت سے یہ جتنے بھی سننے دیکھنے والے ہیں ان سب کو یہ بات کہوں گا کہ خدارا اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی، ان کی عزت و عفت کی حفاظت کے لیے کمر بستہ رہیں اور کڑی نگرانی رکھیں ان پر. اور اس وقت معاشرہ بہت انتہا درجے کی بے روی کا شکار ہوا، سوشل میڈیا کی وجہ سے، فحاشیوں کی وجہ سے، اور اس تمام جو فحش ویڈیوز وغیرہ ہیں ان کی وجہ سے جو نوجوان طبقہ ہے اس میں جو لذت اور خواہشات کے معاملات ہیں وہ انتہا درجے کے عروج پر ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ شادیاں تو ہوتی نہیں ہیں وقت پر. انتظار کرتے رہتے ہیں ہم کہ جب یہ بچہ جاب پر جائے گا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا تو اس کے بعد پھر ہم ان کے شادیوں کے معاملات کریں گے. اب جب وہ معاملات نہیں ہوتے شادی کے جو جائز طریقے سے ان خواہشات کو پورا کرنے کے معاملات وہ جب نہیں ہوتے تو ناجائز ذرائع جو ہے وہ اختیار کیے جاتے ہیں. اب ناجائز جو مختلف ذرائع ہیں اس میں کچھ چیزیں تو پوشیدگیوں میں ہوتی ہے، اور اب اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں کہ بچوں کو، چھوٹی نابالغ بچیوں کو
ورغلا کر ان کو مختلف جگہوں پر لے جا کر نہ صرف یہ کہ ان سے زنا کیا گیا اور زنا کرنے کے بعد ان کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیا گیا۔ کراچی کے اندر یہ چند مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان تمام خبیثوں کے اوپر لعنت نازل کرے اور تباہ و برباد ہوں، کتے کی موت مرے یہ کہ جنہوں نے یہ کارنامے کیے ہیں کہ زنا کیا پھر قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد ان کو اس طریقے سے چھوڑا۔ ایک بچی کی لاش جو ہے وہ قتل کرنے کے بعد، زنا کرنے کے بعد، اس کے ٹکڑے کرنے کے بعد گھر والوں کے ساتھ اس کو ڈھونڈتا رہا کہ وہ بچی جو ہے وہ لاپتہ ہوئی۔ یہ بعد میں چھت سے اس کی لاش جو ہے بوری کے اندر بند کر کے اس کو پھینکا، بعد میں وہ پکڑا گیا۔ یہ حالات چل رہے ہیں، بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ کڑی نگرانی رکھیں، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، چھوٹے نابالغ بچوں کو ہرگز اکیلا مت چھوڑے، حتیٰ کہ اپنے جو قریبی عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ بھی اکیلا نہ چھوڑے۔ اور اپنے بچوں کی، جو بالغ بچے ہیں، ان کی بھرپور ابھی سے ہی تربیت کریں کہ بیٹا یہ اس فعل کے اندر نہ تم نے مبتلا ہونا ہے، نہ ایسے بچوں کے ساتھ، ایسے لڑکوں کے ساتھ تم نے ان کی صحبت اختیار کرنی، نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کہ جو اس طرح کی کاموں میں، فعلوں میں ملوث، اور اگر ہے تو سختی کریں ان پر، بند کر دیں۔ ان کا جو تعلق کے جو ذرائع ہیں، موبائلز وغیرہ کے ذریعے سے، نیٹ وغیرہ کے ذریعے سے جو رابطے کے طریقہ کار ہیں وہ سب بند کر دیں، سختی کریں۔ حتیٰ کہ گھر میں قید کرنا پڑے ایسے لوگوں کو تو آپ کے لیے جائز ہے کہ ان کو آپ قید کریں، رکھیں گھر کے اندر۔ یا اگر آپ کے بچے کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہوتی ہے، کسی بچی کی، آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں نہیں تربیت کی، کیوں نہیں اصلاح کی، اور اس سے نادانی کے اندر یا دانستگی کے اندر یا جان بوجھ کر یہ اقدام ہوتا ہے، تو یاد رکھیے پورے خاندان کے اوپر یہ بہت بڑا داغ ہوتا ہے، ماں باپ کے اوپر یہ بڑا داغ ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے اوپر شرمندگی کا یہ بڑا داغ ہوتا ہے اگر کوئی ایک بچہ بھی اس طرح کے برے فعل کے اندر ملوث ہو۔ سختی کریں اس معاملے کے اندر اور بھرپور توجہ رکھیں۔ اسکول وغیرہ کے اندر خود سے جائیں، بچوں کو ایسے مت چھوڑیں، اور بالکل بھی اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہے جس میں اکیلے جانے کے حوالے سے بچے اور بچیاں اگر کہتی ہیں تو بالکل مت چھوڑیں ان کو، اور بھرپور ان کے اوپر دھیان رکھیں۔ ان کی سوشل میڈیا کی جو لائف ہے اس پر آپ دھیان رکھیں کہ ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے، کہیں وہ بری عادتوں کے اندر، بری فلمز وغیرہ یا بری چیزوں کے اندر تو نہیں اس کے اندر آ گئے۔ یہ چیزیں پھر برائی کی طرف لے کر جاتی۔ خود گھر کے اندر ماحول پیدا کریں، بچوں کو موبائل سے، اسکرین سے اپنے آپ کو دور رکھیں، پاکیزہ انوائرمنٹ جو ہے گھر کے اندر ماحول بنائیں، اور پاکیزہ ماحول کے اندر خاص جو پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں باطہارت و ذکر فکر والے، ایسی جگہوں پر اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں لے کر جائیں۔ تو یہ اس پروگرام کی وساطت سے میسج تھا، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچی کے گھر والوں پر جو ہے وہ سکینہ نازل فرمائے، ان کو اطمینان عطا کرے، کہ بڑی تکلیف دہ معاملہ ہے اور بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ یہ جب میں نے ویڈیو دیکھی تھی اس کی والدہ کی کہ اس کے ہاتھ میں چپل تھے اور وہ رو رو کر وہ ساری کیفیات بتا رہی تھی اپنی بچی کی، تو یقین مانے میری اتنی حالت اس وقت خراب ہوئی کہ میں نے اپنے دونوں موبائل اٹھا کر پٹک دیے تھے۔ ایک عجیب کیفیت ہوئی، گھر والے پریشان ہو گئے کہ ابو کو یہ کیا ہوا، بچے پریشان، اور دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخیں مار مار کے روؤں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، مطلب خود دعوت دے رہے ہیں عذاب کی۔
ہم یہ سب اقدام کر کے خود دعوت دے رہے ہیں، ہم نوجوان قتل ہو رہے اور بے دردی سے ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے جسموں کو تیزاب ڈال کر مسخ کیا جا رہا ہے۔ جس کا دل چاہتا ہے اغوا کرتا ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے اس کو پکڑتے تاوان لیتے کنگال کرتے، جس کا دل چاہتا ہے اس کے ساتھ برائی ہو جاتی۔ نہ کوئی حکومتی اقدامات ہے، نہ عدلیہ کا کوئی تعاون ہے، نہ پولیس کی کوئی معاونت ہے، نہ سیاستدان اس طرف، وہ لگے ہوئے اپنی اپنی میں۔ بس اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے کہ جو لوگ اس معاشرے کو تباہ و برباد کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جو بھی لوگ ہیں اس میں۔ اور اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر، پوری دنیا پر اپنا خصوصی رحم و کرم و فضل فرمائے، اور خصوصاً کراچی شہر کو اللہ تعالیٰ امن کا گہوارہ بنائے۔ تو یہ تعبیر کے معاملات اور خواب کے معاملات ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم مزید اس پر اور پروگرام میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اور باقاعدہ ہم نے ایک چینل جو ہے انشاءاللہ ان قریب شروع کرنا ہے، تو اس چینل کے اوپر صرف آپ کو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ساری جو ویڈیوز ہے وہ شارٹس ویڈیوز اور لانگ ویڈیوز وہ ملا کرے گی، اور روحانی خواب اس چینل کا نام ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب یہ سلسلہ ویڈیوز کا شروع ہوگا تو آپ اس چینل کے اوپر بھی یہ ہماری تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم و فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جملہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔